یہ جنگل صرف چڑیا کا ہی ہے۔ اس جنگل میں صرف چڑیا ہی رہتی تھی، کوئی اور پرندہ نہیں رہتا تھا۔ ساتھ والے جنگل میں دوسرے پرندے بھی رہتے تھے، لیکن اس جنگل میں صرف چڑیا کا ہی بسیرا تھا۔ یہاں کی ایک مہارانی تھی جس کا نام مہارانی چڑیا تھا۔ ساتھ والے جنگل سے ایک دن کوا اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس دن دھوپ بہت زیادہ تھی۔ کوا تیزی کے ساتھ ہڑبڑاہٹ میں اڑتا اڑتا آ رہا تھا کہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور چڑیا کے جنگل میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بڑے سے درخت سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور گرتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لاڈو چڑیا اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں پر کھیلتی کھیلتی پہنچ گئی۔ وہاں پر پہنچتے ہی اس کی نظر کوے پر پڑی۔ لاڈو کی دوست کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی عجیب پرندہ ہے لاڈو، اس سے دور ہی رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھ کر ہمیں کھا جائے۔ ہاں لیکن ہم اگر یہاں سے بھاگ گئی تو اگر یہ اٹھ گیا تو یہ دوسرے پرندوں پر حملہ کر دے گا، ہمیں مہارانی چڑیا کو خبر دینی ہوگی۔ ایسا کرتی ہوں، میں اس کے پاس رہتی ہوں اور تم جاؤ اور جا کر مہارانی کو یہاں پر لے آؤ، انہیں بولو کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پر آ جائیں۔ نہیں نہیں لاڈو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اگر یہ اٹھ گیا تو یہ مجھے کھا جائے گا۔ ایسا کرو کہ تم جاؤ اور مہارانی کو یہاں پر بھیج دو اور خود اپنے گھر چلی جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا کرتی ہوں۔ تو وہ چڑیا جلدی سے اڑ کر مہارانی کے محل پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر مہارانی اپنے سپاہی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ چڑیا وہاں پر آتی ہے اور آ کر مہارانی کو سارا معاملہ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ مہارانی جی، جنگل میں ایک عجیب سا پرندہ آ گیا ہے، کالے رنگ کا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی چونچ اور منہ بھی اتنا بڑا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں ساتھ والے ہی درخت کے پاس سو رہا ہے، آپ سپاہیوں کو بھیجیں تاکہ وہ جا کر اس کو مار دیں۔ اور یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ مہارانی اڑ کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ لاڈو چڑیا وہاں پر ہوتی ہے اور مہارانی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ مہارانی جی، یہ دیکھیں، یہ کب سے یہاں پڑا سو رہا ہے، اگر اس کی نیند ٹوٹ گئی تو یہ اٹھ کر ہم پر حملہ کر دے گا۔ مہارانی کا سپاہی جلدی سے آگے بڑھ کر اس کوے کو درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب کوے کو ہوش آتی ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ پاس میں 2-3 چڑیا کھڑی ہوئی ہیں۔ کوا ہلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہل نہیں سکتا کیونکہ وہ بندھا ہوتا ہے، اور وہ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے مجھے درخت کے ساتھ باندھا، بھلا میں نے تم سب کا کیا بگاڑا تھا؟ تم پہلے بتاؤ کہ کون ہو تم؟ میں کوا ہوں، ساتھ والے جنگل سے ہوں، آپ سب کا دوست ہوں۔ نہیں، تم دوست نہیں ہو، تم ایک جن ہو اور ہمیں یہاں پر کھانے آئے ہو۔ نہیں نہیں، میں تم لوگوں کو بھلا کیوں کھاؤں گا؟ میں تم سب کو بھلا کیوں کھاؤں گا؟ میں تمہیں کھانے نہیں آیا ہوں، چلو جلدی سے میری رسیاں کھول دو، میں نے دوسرے جنگل جانا تھا، راستہ بھٹک گیا تو بے ہوش ہو کر گر گیا، تم سب بہت غلط سمجھ رہے ہو، نہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح ان سب میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کافی دیر بعد کوا انہیں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب رانی کو بھی کوے پر تھوڑا تھوڑا یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رانی کوے کو کہتی ہے کہ اچھا چلو، تمہاری بات تو میں مان لیتی ہوں، لیکن وہ کون ہے جو تمہاری ہی طرح کا یہاں پر آیا ہے اور ہمارے چڑیا کو کھا جاتا ہے؟ کون؟ میری طرح کا؟ ہاں، مجھے تو لگتا ہے تمہارا کوئی بھائی ہے، وہ جو تمہارا بھائی 1 مہینے سے یہاں پر پڑا ہے اور روزانہ ہماری ایک چڑیا کو لے جاتا ہے اور جا کر کھا لیتا ہے۔ پہلے تو وہ بہت ہی زیادہ خونخوار تھا، اس نے پورے جنگل پر حملہ کر رکھا تھا، پھر ہم نے مشورہ کیا اور تب سے وہ روزانہ آتا ہے اور ایک چڑیا لے جاتا ہے۔ اچھا، لیکن میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، تو پھر تم ایک کام کرو، اس کوے کو یہاں سے بھگا کر ہماری جان چھڑوا دو۔ تو
ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تم سب کی مدد کر دوں گا۔ وہ کوے کی رسیاں کھول دیتے ہیں اور اس کوے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ چلو اب ایسا کرو، میں تمہیں جو جو چیزیں کہتا ہوں وہ مجھے لا کر دو، میں کچھ بنانے والا ہوں۔ مانو چڑیا پوچھتی ہے کیا بنانے والے ہیں آپ؟ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، بس وہ لے آؤ پھر دیکھ لینا۔ تو کوا اس کو کچھ چیزوں کے نام بتاتا ہے اور لاڈو چڑیا جا کر وہ چیزیں لے آتی ہے اور لا کر کوے کو دیتی ہے۔ تو کوا وہاں پر کچھ سامان رکھ کر اور وہ چیزیں ڈال کر کھانا بنانے لگ جاتا ہے۔ چڑیا کو سمجھ نہیں آتی کہ کوا کیا بنا رہا ہے، تو وہ کوے سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہو؟ تو کوا کہتا ہے کہ میں اسپیشل کوا بریانی بنا رہا ہوں، تم بھی سیکھ لو، بہت مزے کی بنتی ہے۔ اچھا، کوا بریانی بنا کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے، دوسرے کوے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کوا وہاں پر آتا ہے، اس کوے کے سر پر لال رنگ کا نشان ہوتا ہے۔ تو وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو کوا اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے بھائی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم ہٹو میرے راستے سے، تمہیں نہیں پتا میں یہاں سے روزانہ ایک چڑیا لے کر جاتا ہوں اور جا کر بڑے مزے سے کھاتا ہوں۔ کیوں چڑیا کیوں کھاتے ہو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور میں یہ پتے وغیرہ کھا کر گزارا نہیں کر سکتا، میں چڑیا کھاتا ہوں اور بہت مزے کی زندگی گزارتا ہوں۔ چڑیا کھاتے ہو؟ میری بات سنو، میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے، ایسا کرو تم وہ کھاؤ اور دیکھنا تمہیں بہت ہی مزہ آئے گا۔ کیا تم نے میرے لیے کچھ بنایا ہے؟ جی ہاں، میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے، لاؤ میں ذرا چکھ کر تو دیکھوں۔ تو کوا اپنی اسپیشل کوا بریانی لے آتا ہے اور لا کر اس کے سامنے دکھاتا ہے۔ تو جو دوسرا خونخوار کوا ہوتا ہے وہ دیکھ کر جب وہ اس بریانی کی خوشبو سونگھتا ہے تو ارے واہ، یہ تو بہت ہی مزیدار اور لذیذ لگ رہی ہے، لاؤ میں ذرا کھا کر تو دیکھوں۔ تو کوا وہ بریانی کھاتا ہے اور جھٹ پٹ کھا لیتا ہے، پوری پلیٹ ختم کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اور دو۔ تو پھر کوا اس کو ایک پلیٹ اور دیتا ہے اور وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ، میرا پیٹ تو فل بھر گیا، اتنا مزہ تو چڑیا کو کھانے میں نہیں آتا جتنا بریانی کھانے میں آتا ہے۔ تم روزانہ مجھے بریانی بنا کر دیا کرنا، میں تمہاری کوئی چڑیا نہیں کھایا کروں گا۔ تو وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوا اس کو کہتا ہے کہ ایسا کرو، تم خود بھی تو بریانی بنا سکتے ہو، خود بنا لیا کرو، چاہے صبح کھاؤ، دوپہر کو کھاؤ یا شام کو کھاؤ۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، مجھے بتاؤ کیسے بناتے ہو بریانی۔ تو کوا اس کو اپنی ریسیپی بتاتا ہے کہ میں اس طرح کر کے بریانی بناتا ہوں۔ اچھا، تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کوا بریانی، اور مجھے بھی یاد رکھنا، جب جب تم بریانی کھاؤ گے تمہیں میں یاد آؤں گا۔ ہاں ہاں بالکل، چلو مجھے معاف کر دو، جو میں چڑیا کھاتا تھا اب سے میں اس جنگل میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ کوا مہارانی چڑیا کے پاس جاتا ہے اور جا کر چڑیا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اب سے میں اس جنگل میں نہیں آؤں گا، اور ایسا کہہ کر وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کوے نے مہارانی کی مشکل ختم کر دی، تو مہارانی کوے کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، اس طرح سے تو ہمارے جنگل سے چڑیا ہی ختم ہو جانی تھی، تم نے بہت بڑی مصیبت سے ہماری جان چھڑا دی، میں تمہارا احسان کیسے اتاروں گی؟ نہیں، آپ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس جنگل سے نکلنا کیسے ہے، میں اپنے دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ہاں چلو، یہ میرا سپاہی ہے، یہ تمہیں راستہ سمجھا دے گا۔ جی شکریہ۔ اور پھر وہ کوا اڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔